سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آخر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ کسی شخص کو راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو اور وہ تاریک رات میں اپنی منزل سے بھٹک جائے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں، لیکن اگر کسی بندے کے پاس راستوں کے ماہر سے رہنمائی لینے کی سہولت بھی ہو، پھر وہ دن دہاڑے غلط راستے پر چل نکلے تو یقیناً حیرانی کی بات نہیں، اور اس شخص کی نالائکی اور نااہلی پر سخت تعجب ہوگا۔ اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی سے سیدھا راستہ بالکل واضح ہے۔ سننے پر سہاگا یہ کہ منزل مقصود تک پہنچنے والے راستے کی مہارت رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں سے نور حاصل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان سب کے باوجود امت مسلمہ فتنوں میں مبتلا ہے، اندرونی بیرونی سازشیں جو بن پر ہیں، بد مذہب اور فتنہ پرور لوگ تیزی سے اپنے فتنے پھیلا رہے ہیں، غزہ کے حالات خون کے آنسو رلا رہے ہیں، اور آج 16 ذو الحجہ ہے، 2 دن کے بعد اس ہستی کا یوم شہادت ہے جس نے اسلام کا سورج طلوع ہوتے ہی کلمہ پڑھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرب میں رہ کر دین سیکھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نسبتیں نصیب ہوئیں، زبان نبوت سے متعدد بشارتیں پائیں، منصب خلافت پر فائز ہو کر اسلام کی بے پناہ خدمت کی، درجہ شہادت کی سعادت سے بھی سرفراز ہوئے۔ میری مراد داماد رسول خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل حیاء والایمان امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ شخصیت کیوں نہ لائق تقلید ہو جس کی تعریف خالق کائنات جل مجدہ قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں فرما برداری میں گزارتا ہے سجدے اور قیام کی حالت میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا نہ وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ ایک اور مقام پر میرے مالک نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد صفات اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یقیناً آپ کی سیرت مبارکہ عصر حاضر کی فتنوں میں بھی امت کو راہ ہدایت دکھلاتی ہے اور سیدھے راستے کا پتہ بتاتی ہے۔ آج خطبہ میں انشاءاللہ تعالی العزیز
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع القرآن خلیفہ ثالث امیر المؤمنین ذو النورین پیکر حیا اور غنا ابو عبداللہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت کی تاریکیوں میں بھی آپ کا کردار نہایت روشن اور سیرت مبارکہ کے بے حد حسین تھے۔ تب بھی آپ کی خوبیوں کے پیش نظر معاشرے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چنانچہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی اور آپ نے اعلان نبوت کے فوری بعد اسلام قبول کر لیا اور السابقون الاولون میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء کی ظاہری حیات طیبہ کے 13 سالہ مکی اور 11 سالہ مدنی دور میں آپ کی نہایت قریبی ساتھی رہے اور ہر موقع پر دین اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تاریخ انسانی کا یہ امتیازی وقار آپ ہی کے حصے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیوں کا آپ سے نکاح فرمایا۔ آپ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہجرت کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل کیا۔ اہل بدر میں بھی شمار ہوئے، عشرہ مبشرہ میں بھی شمولیت کا شرف نصیب ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان پر بھی جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ کو جانشین منتخب فرمایا۔ بیر روما کی خریداری، غزوہ تبوک کی تیاری اور مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی خوشخبری پانے کی سعادت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مقدر ٹھہری۔ آپ نے وصال نبوی کے بعد 12 سال تک حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشیر خاص کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ حسب سابق خدمت اسلام میں پیش رہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم الحرام 24 ہجری سے ذوالحجہ 35 ہجری تک 12 سال تیسرے خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے۔ دوران خلافت متعدد علاقوں کی فتوحات، جمع قرآن حکیم، باہری راستے سے جہاد کے علاوہ بھی کئی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ بالآخر 82 سال کی عمر میں دشمنان اسلام کی طرف سے گھر میں گھس کر محاصرہ اور قاتلانہ حملے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو جام شہادت نوش کیا۔ 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ احادیث کریمہ کے مطابق روز حشر شفیع محشر صدر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ پھر امام الانبیاء کی رفاقت میں جنت الاعلیٰ میں مقام پائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے اخلاق حسنہ اور صاف حمیدہ سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اہلیہ اور اپنی شہزادی محترمہ سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، میری پیاری بیٹی ابو عبداللہ عثمان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا
یہ میرے ان صحابہ میں سے ہے جن کے اخلاق میرے اخلاق کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر 98 نمبر پر، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر 14,500 نمبر پر اس روایت کو نقل کیا۔ آپ کے حسین اوصاف میں سے ایک نمایاں خوبی شرم و حیا بھی ہے۔ حیا اس وصف کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کاموں اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکتا ہے۔ انسان خود کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالتا جائے تو یہ وصف ترقی پاتا چلا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم کچھ خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیدائشی طور پر باحیا ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ عالم ہے کہ اسلام کا نور پھیلنے سے پہلے جس وقت چاروں طرف کفر و جاہلیت اور بد اخلاقی بے حیائی کی تاریکی تھی، تب بھی آپ کے حیا اعلیٰ مقام پر، آپ حیا کے مقام پر فائز تھے۔ گویا کہ قدرت نے پیدائشی طور پر آپ کی رگ رگ میں شرم و حیا کا اثر کو برے کاموں سے دور فرمایا تھا، اثر رکھ کر، شرم و حیا کا اثر رکھ کر برے کاموں سے دور فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے چند حسین جملے۔ پہلا، فواللہ ما زنیت فی جاہلیتی ولا فی الاسلام قط، اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو میں نے دور جاہلیت میں کبھی بدکاری کی، نہ ہی اسلام لانے کے بعد میرے کردار پر کوئی دھبا لگا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4,502 نمبر پر روایت موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر 2,158 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور ان کی سندیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جس زمانے کے اندر، جس جاہلیت کے دور کے اندر زنا عام ہو، شراب عام ہو، جوا عام ہو، اور کوئی عیب بھی نہ ہو۔ ایک معاشرتی وہ ٹھیک ہے یار، جیسے شربت پی لیا، جیسے پیپسی پی لی، ہاں جی، جیسے کوئی اور شربت پی لیا، اسی طرح شراب پی لی، زنا کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس دور کے اندر بھی، جاہلیت کے دور کے اندر بھی کبھی بھی بدکاری نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر فرماتے ہیں ولا قتلت النفس التي حرم اللہ، خدا کی قسم میرے دامن پہ کسی شخص کے قتل ناحق کا داغ کبھی نہیں لگا۔ جہاں پر غیرت کے نام پر ایک ایک منٹ پر قتل ہو جاتے تھے، کوئی کسی کے لیے کوئی عدالت نہیں، کوئی سزا نہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر 2,158 نمبر پر، اور المستدرک علی الصحیحین کے اندر 828 نمبر پر صحیح اسناد کے ساتھ یہ موجود ہے، کبھی بھی کوئی بندہ میرے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا بے قصور، ہاتھ پر قتل کا داغ نہیں لگا۔ پھر فرماتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت، نہ میں نے کبھی گانا گایا ہے نہ ہی کبھی جھوٹ بولا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 311 نمبر پر روایت موجود ہے کہ بلا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے ٹہنے ٹھگنے قسم کے بچے بھی گانا گا رہے ہوتے ہیں۔ آج تو بڑے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ بس سبحان اللہ، یہ بڑے ثواب کا کام ہے کوئی۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہ 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 نہ، خدا کی قسم میں نے نہ کبھی گانا گایا اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ یہ دو ہی صفتیں آ جائیں بندے کے اندر تو بندہ کمال کی معراج حاصل کر لے۔ دنیا کے ہر ایک پھڈے کا جو بنیادی کلیہ ہوتا ہے، بنیادی اکائی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جی جھوٹ بولنا۔ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ جتنے بھی شروع ہوتے ہیں یہ جھوٹ کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا۔ آج تو بھائی بات یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس بندے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، جو سچ بولے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولے اس کو فنکار سمجھا جاتا ہے، جو دھوکہ دے اس کو کہتے ہیں بڑا کمال کا تاجر ہے جناب، بڑا عالی کردار کا مالک۔ اس دنیا کے اندر تو ہم سارے معاملات کر لیں گے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے۔ سب سے پہلے مرتے ہی قبر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جس وقت فرشتے یہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ذرا بتاؤ نا یہ ہستی جو ہے
ان کے بارے میں جناب کا کیا خیال تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت حضور کہہ دے میں ہی نہیں اس کو پہچانتا، پھر تیرے پہچاننے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے پہچاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تب پڑتا ہے سرکار تجھے پہچاننے، یہ میرا امتی ہے، سرکار پہچاننے یہ میرا امتی ہے۔ آپ کہتے رہے ٹھیک ہے میں حضور کا غلام ہوں غلام ہوں غلام ہوں، لیکن پتہ تو مزہ تو تب آئے گا نا کہ حضور کہیں یہ میرا غلام ہے، اور غلامی ایویں نہیں ملنی، حضور بہت کچھ قربان کرنا پڑنا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کے بدلے میں، جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، سارا کچھ دینا پڑے گا۔ آج جو ایمانداری سے چلے، جو جھوٹ نہ بولے، جو دھوکہ نہ دے، اس بندے کو کبھی کامیابیاں نہیں ملتی، وہ ترقیاں نہیں کرتا، وہ بلند مقام پر نہیں پہنچتا، وہ اعلیٰ سیٹیں نہیں لیتا، وہ زیادہ پیسے نہیں کما سکتا، لیکن خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہے۔ جو جھوٹ بولنے والا، بےایمانی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ان کا حق کھانے والا، چاہے جتنا مرضی وہ اوپر چلا جائے، جتنا مرضی امیر ہو جائے، حضرت وہ زندگی میں کبھی اللہ رسول کا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ رسول کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ آج تو جتنا لچا اتنا اونچا، آج تو اسلام کے اندر بھی گالی باز جو ہے سب سے اوپر جا رہا ہے، آج تو ٹی آر پی بھی گالیوں کے نام پر ملتی ہے، آج تو شخصیات کو ذلیل کرنے پر آپ کو ٹی آر پی اور شہرت ملتی۔ جو جتنا بدتمیز ہوتا ہے، جو کہتا ہے جی اللہ کے ولی کوئی شے نہیں، ہاں جی بابے تے شے کوئی نہیں، کوئی فلانا تے شے کوئی نہیں، ہاں جی نبی تے شے کوئی نہیں، کتابہ تے شے کوئی نہیں، کائنات میں جتنا بڑا بدتمیز ہوگا، حضرت اگر یہ کوئی شے نہیں ہے تو نا اہل نا ہنجار بیوقوف انسان اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے؟ اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تو ان کا ذکر کیوں قرآن میں کیا گیا؟ یہ کوئی شے تھے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا نا۔ حضرت جس طرح دودھ میں دو اقسام ہیں، ایک ہے خالص دودھ، ایک ہے پانی ملا ہوا دودھ۔ خالص دودھ کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی، آپ کو سفر بھی طے کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ چلے یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ایک بندہ دودھ دیتا ہے، خالص دیتا ہے، ان 10 میل کے درمیان میں ہر ایک دودھ پانی ملا ہوا دیتے ہیں، آپ 10 میل چل کے جائیں گے وہاں پر، وقت بھی صرف کریں گے، توانائی بھی صرف کریں گے، پیسہ بھی صرف کریں گے صرف خالص چیز حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے ولی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے نشانیاں بتائیں ان کو دیکھ کر آپ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ جس کو غیرت اسلام ہے، غیرت ایمانی ہے، اس کو آپ تلاش کیوں نہیں کرتے؟ البتہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا الْإِسْلَامِ۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر 32,055 نمبر پر، مسند البزار میں 4048 نمبر پر روایت موجود۔ آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی جب شراب حلال تھی، جب شراب بالکل جائز تھی، اسی طرح شراب تھی جس طرح پیپسی کی بوتل ہے، جس طرح عام بوتلیں ہیں، جس طرح شربت ہے، فرماتے ہیں اس دور میں بھی میں نے کبھی شراب کو اور کبھی اسلام لانے کے بعد بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ اسلام کے اندر نہ اسلام سے پہلے کبھی میں نے شراب کو ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل محفوظ رکھا ہے اس معاملے میں۔ یہاں پر بڑے بڑے نامور مذہبی سکالر شراب پیتے پلاتے ہوئے پکڑے گئے، وہ صرف نام کے ہی مذہبی سکالر ہے نا، وہ نام کے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو نہیں ہے ان کے پاس، صحابہ کا کردار تو نہیں ہے ان کے پاس۔ صحابہ تو کہتے ہیں ہم چاہے جاہلیت کا زمانہ ہو چاہے اسلام کا زمانہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا سَرَقْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا اسلام۔ فرماتے ہیں یہ تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 35 میں صفحہ نمبر 114 پر، البدایہ والنہایہ کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 203 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں نہ میں نے کبھی دور جاہلیت میں چوری کی تھی، نہ اسلام کے بعد کبھی اس بری حرکت کا ارتکاب کیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 311 نمبر پر، المعجم الکبری لطبرانی کے اندر 5061 نمبر پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں رکھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد کبھی بھی میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ جس ہاتھ سے حضور کی بیعت کی، کہتے ہیں پھر ساری زندگی اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا۔ اس ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، تو حضور کے ہاتھ کی لاج اتنی رکھی کہ مرتے دم تک انہوں نے کسی غلط جگہ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو پھر ایمان سے بتائیں 14 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں نہ زندہ رکھے، ان کے تذکرے کو کیوں زندہ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے، وَقَانَ اغْتَسَنَ وَقَانَ اِذَا اغْتَسَنَ لَا يَرْفَعُ مِعْزَرَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ، یعنی گھر کو تالا لگا ہوتا اور کسی کے گھر میں آنے کا کوئی امکان نہ ہوتا، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے تہ بند باندھ کر غسل کرتے تھے، کبھی برہنہ غسل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، گھر بھی بند ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، وقت بھی ایسا ہے کوئی نہیں آنے والا، پھر بھی ننگے ہو کے نہیں نہایا، پھر بھی آپ نے تہ بند باندھی پھر نہایا۔ حضرت اس کو کہتے ہیں حیا۔ کامل حیا والایمان کا لقب ایسے نہیں ملتا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 241 میں کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حیا سے متعلق کہ اگر ہم اپنی حالت زار کا جائزہ لیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے، خصوصاً ہماری نسل، نئی نسل جس راہ پر چل نکلی ہے اس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ کامل حیا والایمان ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آج کی نوجوان نسل کو، اے اللہ کے بندو، خدا کے واسطے ہمارے کردار، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اس حیا کے مالک تھے، اس شرم کے مالک تھے، اس کردار کے مالک تھے۔ تم کن کرداروں کی طرف چل پڑے ہو؟ آپ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کی نوجوان نسل یہ سبق بھولتی جا رہی ہے۔ وطن عزیز میں آئے روز ایسے واقعات نمودار ہوتے رہتے ہیں جنہیں ہم اتفاقی بات سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، مگر ہم اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے گہری سوچ و بچار کا سبق دیتے ہیں۔ او خدا کا خوف کر لو۔ یہ عید الاضحیٰ سے قبل 2 جون کو آپ کو پتہ ہے سن 2025 2 جون کو دارالحکومت اسلام آباد میں ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر خاتون کو ایک نوجوان نے اس کے کمرے میں گھس کے قتل کر دیا۔ غالباً ثنا نام تھا اس کا۔ ایک نوجوان ٹک ٹاکر کو ایک نوجوان نے اس کے گھر میں گھس کے قتل کر دی۔ ظاہری بات ہے ہم اس کو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ بالکل صحیح خون تھا، یہ ناحق خون ہے، کہیں بھی بہایا جائے وہ قابل مذمت ہے، اور اس پر رب کریم کے سخت وعید اور غضب ہے۔ لیکن اس قتل میں ہمارے لیے اور اپنے بچوں کے حوالے کے لیے سوچنے کا موقع ہے۔ اس کیس میں جو انکشافات ہوئے، منبر کا تقدس اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً بیٹیوں کو اور بہنوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ بے حیائی کے اس دور میں انہیں حیادار اور باوقار مسلمان بننے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ 17 سالہ نوجوان لڑکی ٹک ٹاک کے اوپر آ رہی ہے اور وہ اپنے حیا کا، شرم کا پردہ اس نے اتار دیا ہے، پھر اس کے نتائج تو سامنے آئیں گے نا۔ یہ تو نہیں کہ اس کے نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ منبر کا تقدس ہے، بندہ بات کرتے ہوئے بھی نہ ایک دفعہ بے بس ہو جاتا ہے، بندہ کیسے بات کرے اور کیا سمجھائے۔ ایک زمانے میں ہوتے تھے بازار حسن، لوگ وہاں چل کے جایا کرتے تھے، لیکن آج آپ کو چل کے جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹک ٹاک کھولیں، آپ کو بازار حسن وہیں پہ نظر آ جائے گا۔ پہلے لوگ چل کے برائی کی طرف جاتے تھے، آج برائی کی طرف چل کے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں برائی موجود ہے، بس ایک کلک کرنا ہے، ایک بس آپ نے ایپ کھولنی ہے، ساری برائی بازار حسن سر آپ کے موبائل پہ آ جائے۔ اس بات کا التزام کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد ہماری بہنیں، بیٹیاں نامحرموں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار ہرگز نہ کریں۔
یہ اسلامی تعلیمات کے بھی سخت خلاف ہے اور حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لاہور کے اندر عید کے دوسرے دن شام کے بعد میاں بیوی جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ 3 افراد نے مل کر اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی اور ان کو مار پیٹ کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ ہمارے قانونی اداروں نے ان کو پکڑا، لیکن اصل مجرم ابھی بھی مفرور ہے، اصل مجرم ابھی بھی قابو میں نہیں آیا۔ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برائی جو ایک محدود علاقے کے اندر تھی، وہ برائی آج ہمارے گھروں کے اندر آ چکی۔ احساس محرومی جرائم کو مزید بڑھاوا دے رہی ہیں۔ لہذا گھر میں پابندی لگائیں کہ بچیاں کسی بھی اجنبی سے بات نہ کریں، خصوصاً ہیڈ فون لگا کے ان کے استعمال کی قطعی ان کو اجازت نہ دی جائے۔ اسلامی تعلیمات سے معمولی آگاہی رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ قرآن و سنت میں غیر محرموں کے ساتھ گپ شپ کی کسی بھی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس حکم کو چھوڑنے کے نتائج ہمارے سامنے۔ دنیا کے اندر سب سے سستا کال پیکج ہمارے پاکستان کا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے سستا کال پیکج ہمارا ہے، سب سے سستا انٹرنیٹ ہمارا ہے، پاکستان کے اندر ہے۔ پوری دنیا کے اندر ابھی حجاج کرام آئیں آج کر کے، ذرا ان سے پوچھئے گا آپ نے جو کال پیکج لگائے تھے یا نیٹ پیکج لگائے تھے کتنے میں لگے تھے، پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں، ادھر کتنے بنتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے سستی ترین جو برائی کی جڑ ہے وہ آپ کو مل رہی ہے، سب سے سستا ترین کال پیکج۔ اور سب سے بڑے ظلم کی بات ہے، صبح کے وقت میں کوئی سستا کال پیکج نہیں ہوگا کہ کاروباری لوگ، کام کرنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رات کے پیکج ہوں گے، راتوں کے پیکج ہیں سستے ترین، انٹرنیٹ کے بھی سستے ترین پیکج 100-150 روپے کے اندر آپ کو 50 GB 100 GB 120 GB مل جائے گا، اور دن کے اندر آپ کو 1 GB بھی نہیں ملے گا، کیونکہ پتہ ہے نا دن کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہو سکتی، جتنے بھی خرافات ہونی وہ ساری رات کو نہیں۔ بچوں کو کسی قسم کی بھی کوئی پرسنل پورٹیبل ڈیوائس نہ دیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔ آپ لیپ ٹاپ کی ضرورت کمپیوٹر کے ذریعے بھی تو پوری کر سکتے ہیں۔ کمروں کے اندر گھس کے بیٹھ کر دیکھنے کی اجازت کیوں ہو؟ عام رکھیں، اس جگہ پر رکھیں کمپیوٹر جہاں پر سب کی آمد و رفت ہو، پتہ چلتا رہے اس وقت کیا کارنامہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ بچیاں ہماری ہیں، فین کورین کی ہوئی پڑی ہیں، بچیاں ہماری ہیں، فین انگریزوں کی ہوئی پڑی ہیں، بچیاں ہماری ہیں، باتیں وہ غیروں سے کر رہی ہیں۔ حضرت اس پر ان کی غیرت پر نہیں، ہماری غیرت پر سوال اٹھتا ہے۔ کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ بغیر انٹرنیٹ سے منسلک کیے ہوئے بھی ڈیوائس بچوں کو دے کر ان پر اعتماد کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو ان کے ہاتھوں میں زہر دے کر کہے کوئی بات نہیں میرا بچہ سمجھدار ہے۔ اس بات نے ہمیں ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہے۔ نہیں جی سمجھدار بچے سمجھدار، او بچہ او بھائی میرے گند بھی سمجھدار ہی مارتا ہے، قتل بھی سمجھدار ہی کرتا ہے، ڈکیتی اور برائی بھی سمجھدار ہی کرتے ہیں۔ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو نہ سمجھ ایسی کرتے ہوں، پاگلوں سے کبھی ایسی حرکت سرزد ہوئی، سمجھدار ہی کرتے ہیں۔ پھر اگر انہیں فون وغیرہ دینا ضروری ہو تو اسکرین ٹائم کی حد مقرر کریں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے، میرے ایک ساتھی تھے پڑھتے تھے بزرگ یہاں پہ، اب وہ قرآن پاک مکمل ہوا چلے گئے یہاں سے، انہوں نے دعوت کی ہمارے گھر، اپنے گھر ہماری، ہم سارے ساتھی گئے تو سال ایک کا بچہ ہوگا، سال سے بھی چھوٹا ہوگا، وہ اس کو نا بچوں نے ان کے والدین نے موبائل کے اوپر کارٹون لگا کے دی، یہ لے کھیل۔ دادا، اس کا دادا لگتا تھا، اس نے دادا نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ ہوئے 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 اس بچے نے کوئی شور مچایا ہے، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے صرف موبائل لیا ہے، اس نے اتنی بدتمیزی شروع کر دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہمارے کان خراب ہو گئے۔ دادا کہنے دے دفعہ کر پر سے منہ بند کرایا تھا۔ یہ نشئی ہو گئے، پہلے نشے کچھ اور تھے، اب نشے کچھ اور ہو گئے، اب موبائل کے نشے ہو گئے، اب ان چیزوں کے نشے ہو گئے۔ لہذا اپنے بچوں کے دوستوں کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً معلوم کرتے رہیں، کسی بھی بے حیا شخص کو ان کے قریب نہ آنے دیں۔
بے حیا دوستوں کی نحوستیں آئے روز اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت آگ کے قریب کھڑے ہوں گے تو آپ کو ہیٹ محسوس ہوگی، اگر آپ ٹھنڈک کے قریب جو ہے موجود رہیں گے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ بے حیا دوستوں سے سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں ملنے والا۔ آج کل ہے نا جی دوستی کا حال کیا ہے؟ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، کہ تو میرا بڑا دوست ہے، بڑا جگری یار ہے۔ بڑا مجھے نا بہت عرصہ پہلے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت جب کوئی فوت ہوتا ہے نا جی اس کے 40ویں پر ہم اکثر یہ منظر دیکھتے تھے کہ جو فوت ہوا ہے نا جی اس کے بیٹوں کے سر کے اوپر دوسرے خاندان والے پگڑی رکھتے تھے، پگڑی رکھتے تھے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ بھائی اب ہمیں جس طرح اس بندے کے اوپر اعتماد تھا نا کہ یہ لوگ ہمارے خاندان کے بھی وفادار ہوں گے، ہماری روایات کے بھی پاسدار ہوں گے، شرم و حیا صلہ رحمی کہ جس طرح روایات اس مرنے والے شخص نے نبھائی تھیں، آج ہم یہ ذمہ داری تمہارے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں طارق بھائی اسی طرح ہوں سی پگڑیاں سر تے باندھے سن چلیے تھے، ہاں جی 40ویں پہ پگڑیاں ڈالنی، ذمہ داریاں دینی کہ بھائی اب خاندان کا بڑا تو ہے، اب یہ روایات یا صلہ رحمی یہ محبتیں یہ وفاؤں کا پاسدار تو ہے بیٹا، اب تو نے نبھانی۔ لیکن آج ہم آج ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آج وہ روایات تو برقرار رکھنا ایک طرف رہا، اب تو ختم، درود دینا بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی روایات کو آگے لے کر اب لوگ نہیں چل رہے، وہ پاسداریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت یہ ایک باقاعدہ ایک منظم سازش ہے جو مسلمانوں کے اندر سے ان کی روایات کو نکال کے باہر پھینک رہے۔ اقبال نے کہا تھا نا جی یہ ڈرتا نہیں کسی سے، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ ہم پاسدار تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم ان کی تعلیمات کے پاسدار تھے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ہم صحابہ کرام کے غلام تھے، ہم کامل حیاء والایمان امیر المؤمنین عثمان ابن عفان کے ماننے والے تھے، ہم ان کی روایات کے پاسدار تھے۔ حضرت حیرانگی کی بات تو یہ ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ حفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے حفاظت کی یا ضائع کیا، جو حقوق اس پر لازم تھے انہیں ادا کیا یا کوتاہی کی، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر 5103 نمبر پر حدیث پاک ہے اور یہ سندن بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ ایک باپ ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے تو نے؟ حضرت آپ دور نہ جائیں، میں نام لوں گا تو جو ہے نا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھیں، آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی جن لوگوں نے غیر محتاط رزق سے، غیر محتاط کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ نمبر 1، انہوں نے ان کے دوستوں کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں برتی، آج وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے۔ وہ بچے بدماشی، 2 نمبری، فراڈ، دھوکہ، ان چکروں کے اندر پھنسے پڑے۔ جن لوگوں نے دیکھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے اور وہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام پر پلا ہوا جسم کبھی اطاعت الہی میں نہیں جھکتا۔ غیر محتاط دوستی کبھی انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر چاپلوسی سسٹم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، بس ٹی سی کرو تو کمال ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، جنا لچا انا اونچا۔ بھائی آپ اگر استاد ہیں تو آپ سے آپ کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا پڑھایا تو نے؟
آپ باپ ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کیا تربیت دی ہے تو نے. اب ماں ہیں تو آپ کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسی تربیت دی تو نے, کس شرم و حیا کا پیکر بنایا تو نے. آج خواتین سر پہ دوپٹہ لینا بھی یاد نہ رکھیں تو اس میں ان خواتین کا قصور نہیں, ان ماں باپ کی تربیت کا قصور ہے جنہوں نے اس بیٹی کو بتایا ہی نہیں. وہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ تھا, شرم و حیا کا معاشرہ تھا, جو غیرت کا معاشرہ تھا. ایمان سے بتاؤ, یہ جو بچی ثنا قتل ہوئی 17 سال جوانی کا عالم ہے, جوانی میں صرف اس خاتون کو, اس بچی کو کس نے مروایا؟ بے حیائی نے مروایا. اگر وہ بے حیا نہ ہوتی, وہ پورے جو ہے نہیں سوشل میڈیا پہ نہ وائرل ہوتی, تو اس طرح کے دیوانے, بیوقوف اور پاگل اور مجرم ذہنیت والے لوگ اس کو قتل کرتے نہ ہوتا. تو برائی کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں, وہ ماں باپ ہیں جو بچی کو فنکاری کے نام پر اس کی جان کے دشمن ہوئے پڑے. ابھی تو یہ اکا دکا واقعات ہیں, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے باتیں کر رہا ہے, ایسے واقعات ہمارے سامنے لا رہا ہے. حضرت جب یہ محشر کے میدان میں کھلے گا اس وقت پھر کوئی کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی. آج پیسہ بچا لیتا ہے, آج مرتبہ بچا لیتا ہے, آج تعلقات بچا لیتے ہیں, کل قیامت والے دن کسی شے نے کام نہیں آنا. حیا کی ہے تو عزتیں پاؤ گے, بے حیائی کی ہے تو بھائی سزا بھگتو گے. اس دن کوئی سفارش نہیں, کوئی جناب تعلق نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی سلسلہ نہیں. ہم آج جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں, صحیح مسلم شریف کے اندر 2401 نمبر پر روایت موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت حاضر ہوئے. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایسے لیٹے ہوئے تھے, تو آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے نا جی وہ ننگی تھی. آپ نے چادر مبارک اوپر کی ہوئی تھی, جس طرح ہم اکثر لیٹتے ہوئے اپنی چادر کو سلوار کو اوپر کر لیتے ہیں. آپ کی پنڈلی مبارک ننگی تھی. جب پتہ چلا عثمان غنی آ رہے ہیں تو آقا جی پر وقار انداز میں اٹھ کے بیٹھ گئے, کپڑا درست فرما دیا. وقت گزر گیا. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ کیا بات؟ یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے, وہ تشریف لائے, آپ سرکار یا رسول اللہ سیدھے نہیں ہوئے, آپ لیٹے رہے. میرے والد گرامی صدیق اکبر آئے, آپ لیٹے رہے, لیکن یا رسول اللہ جیسے عثمان غنی آئے آپ اٹھ کیوں بیٹھے؟ آپ نے کپڑے کیوں سیدھے فرما دیے؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, اے عائشہ کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی جس کی حیا کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ حیا ہماری بچیوں کی حیا تھی, یہ حیا ہماری بیٹیوں کی حیا تھی, ہماری بہنوں کی حیا تھی, ہماری, یا یوں کہہ لیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس حیا کی امین تھیں, ان روایات کی امین تھیں, جن کے پردے کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی جن کے پردے کا حیا کرتے ہیں. ایک خاتون آئی میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی بارگاہ میں, حبشی خاتون تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنی ہے, مجھے مرگی کا مرض ہے. یا رسول اللہ جب یہ مرض مجھے لاحق ہوتا ہے تو آقا جی میں زمین پر گر جاتی ہوں, مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. یا رسول اللہ یہ انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے, آپ شفقت نہیں فرما دیتے, میرے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں کہتا ہوں تو صبر کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا. صبر کر لے اس تکلیف پر, اللہ تجھے صبر عطا فرمائے, تو اس پر صبر کر لے, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے, جو آپ حکم فرماتے ہیں میں صبر کر جاتی ہوں, لیکن یا رسول اللہ ایک گزارش ہے, اس کیفیت کے اندر میرا پردہ کھل جاتا ہے, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, یا رسول اللہ اتنی تو دعا کر دو میرا پردہ نہ کھلے. اب وہ بیماری کے حالت میں ہے,
آج بھی مرگی کی بیماری آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا, اس کو پتہ نہیں چلتا کیا کیفیت ہو رہی. ہمارے ایک نمازی یہاں پر کئی مرتبہ ان کو یہ تکلیف ہوئی, عارضہ لاحق ہوا ہے جی. اب وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا, جب وہ کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتا پردہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا. میرے آقا جی نے فرمایا ہاں اس بات کی میں دعا کر دیتا ہوں اللہ سونا تیرا کبھی تجھے بے پردہ نہ فرمائے. اس کے بعد کئی مرتبہ اس خاتون کو یہ تکلیف ہوئی لیکن کبھی بے پردہ نہیں ہوئی. ہم ان خواتین اور ان حضرات کے امین تھے, ان کی روایات کے امین تھے, ہم ان روایات کے امین تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, جتنا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرب, مقام, عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے, پھر آزمائش بھی اتنی ہی اس بندے کے اوپر آتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی مدینہ منورہ کے اندر, ابھی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے جی؟ ذوالحج کا, ٹھیک ہے. آگے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ محرم الحرام کا. محرم الحرام کے اندر سب سے اہم ترین واقعہ کون سا ہے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ کربلا کا واقعہ یاد ہے, ٹھیک ہے جی. 1000 سے زیادہ واقعات ہوئے, لیکن یہ واقعہ سب سے زیادہ نمایاں ہے اس لحاظ سے بھی کہ تمام واقعات جتنے بھی رونما ہوئے محرم الحرام کے اندر, ان تمام کے تمام واقعات کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر نے کوٹ کیا, نقل کیا. لیکن کربلا کا واقعہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کو ایک خاص مکتبہ فکر نے تو کوٹ کیا ہی کیا, باقی تمام مسالک کے افراد نے, مسلموں نے, غیر مسلموں نے بھی اس کو کوٹ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس خاص مکتبہ فکر نے پیٹ پیٹ کر, رو رو کر, تمام مبالغات کو بیچ میں گھسیڑ کر, تمام تر جتنی بھی غلط روایات تھی ان کو اس کے اندر گھسیڑ کر اس واقعے کو اتنا جناب انہوں نے تشہیر کی کہ پوری دنیا کے اندر اور کوئی واقعہ کسی کو آتا ہو یا نہ آتا ہو, واقعہ کربلا سب کو یاد ہے. محرم الحرام کی 1 کو خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ میں نے 6 سال مسلسل 1 محرم کو آپ کی یوم شہادت پر دعائیں کی, میں نے ختم کیے, اصلاح ثواب کیے. باوجود اس کے ہماری عوام کو نہیں پتہ کہ 1 محرم الحرام کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب کی یوم شہادت ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے. اس خاص مکتبہ فکر کے آپ چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی واقع کربلا کے واقعے کے اندر غمزدہ آپ کو نظر آئے گا, وہ بھی اس کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا. ان کے بڑوں کو دیکھو, ان کے مردوں کو دیکھو, ان کی عورتوں کے دیکھو, ہر ایک مکتبہ. اللہ کی قسم امام عالی مقام کے جوتوں پر میری جان قربان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, ان کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں, مگر ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ بندہ خدا آپ لوگوں کے پاس جتنے بہترین روایات اور شخصیات ہیں آپ ان کے کردار کو, ان کی قربانیوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ حضرت امام عالی مقام پر سب سے زیادہ جو اظہار افسوس کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اظہار افسوس اس بات پر کیا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت امام عالی مقام کا پانی بند کر دیا گیا. ایسے ہی ہے کہ 3 دن تک حضرت امام عالی مقام کو پانی نہیں دیا گیا. یہ سب سے زیادہ پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے. دوسرا کہ 72 افراد کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے پاس, خلیفہ ثالث, جامع القرآن, کامل حیا والایمان, داماد رسول, جس کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کریں, جس کی حیا اللہ کے رسول بھی کریں, اس شخصیت کو تن تنہا 72 افراد کے ساتھ نہیں, تن تنہا اپنے ہی گھر کے اندر مدینۃ الرسول کے اندر 40 دن تک پیاسا ان کو بند کر کے
ان کا کھانا پینا بند کر کے ان کے گھر کے اندر گھس کے تلاوت قرآن کرنے کے دوران ان کو ظلماً شہید کیا گیا، ان کا خون قرآن کی آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا۔ بھائی 3 دن کا پیاسا بھی بہت بڑا پیاسا ہوتا ہے، لیکن 40 دن کا پیاسا اس سے زیادہ بڑا پیاسا ہے۔ 72 افراد کے ساتھ شہادت دینا اور چیز ہے، تنہا سب کو سامنے ظلماً شہید کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ میدان کربلا کے اندر شہادت بھی بڑی بات ہے، لیکن مدینۃ الرسول کے اندر شہید ہونا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہمارے کتنے نوجوانوں کو پتہ ہے کہ 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل حیاء والایمان امیر المومنین عثمان بن عفان کی یوم شہادت ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ 10 محرم الحرام کو کس کی شہادت ہے؟ 10 محرم الحرام کو کس کی شہادت ہے؟ بولو، امام حسین کی۔ 18 ذی الحج کو کس کی شہادت ہے؟ کوئی پتہ کوئی نہیں۔ 1 محرم الحرام کو کس کی شہادت؟ اللہ کی قسم، نہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، نہ ان کے اخلاص پر، نہ ان کی قربانیوں پر ایک ذرہ برابر بھی کوئی ماں کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں، کائنات کی سب سے سچی زبان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زبان سے یہ الفاظ سنیں، عمر جن راستوں سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار، بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال یہ نہیں کہہ سکتا شیطان مجھ سے ڈرتا ہے۔ ہر ایک شیطان سے ڈرتے ہیں، لیکن میرے آقا جی فرما رہے ہیں شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ آپ میں سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں، ہماری مراد مصطفیٰ ہیں، ہم چاہتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہو، حضور کا قرب نصیب ہو، حضور کے بارگاہ کی خدمت نصیب ہو۔ ہم سارے مرید ہیں حضور کے، لیکن کائنات میں صرف ایک بندہ ہے فاروق اعظم جس کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر جس کو لیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، فاروق اعظم کی عدالت پر صدیاں گزر گئیں، کوئی ماں کا لال انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آج بھی ہمارے ایوانوں کے اندر جب کسی فریق ثانی کو، فریق مخالف کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، اس وقت فاروق اعظم کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ 14 صدیوں کے بعد بھی ان کی عدالت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل حیاء والایمان، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کا اخلاص، ان کی محبت، حضور کے ساتھ وفاداری کا عالم یہ تھا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ غم زدہ رہنے لگے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غم کرنے کی بات نہیں ہے، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی یہ تاریخ انسانی کے اندر منفرد شخصیت ہیں، واحد شخصیت ہیں، جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک واحد عثمان غنی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اور آقا جی نے فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی عثمان، میں یک کے بعد دیگرے تمام کی تمام بیٹیوں کا میں نکاح تیرے ساتھ کر دیتا، یک کے بعد دیگر۔ یہ اس لحاظ سے منفرد شخصیت ہے۔ حضرت آج ہمیں افسوس اس بات کا ہے جن مسائل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت تھی، جن احکام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت تھی، آج ان احکام سے، ان مسائل سے، ان معاملات سے ہماری نظروں کو دور کر دیا گیا۔ اسلامی مملکتیں جتنی بھی ہیں، 58 ہیں، 57 ہیں، جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں، تمام کے سربراہان کو شرم کرنی چاہیے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کیا جا رہا، 50,000 سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا غیر قانونی طریقے سے۔ اسلامی ممالک کو تو چاہیے تھا وہ اسرائیل کے جتنے سپورٹر ہیں ان کے منہ پہ تمانچے مارتے، کم از کم ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے، لیکن جب ان کے سربراہان، ان کے جو تعاون کرنے والے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو اربوں ڈالر کے جہاز ان کو گفٹ کیے جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کس ملک کی اسلام اجارہ داری ہے، کس کی بدماشی ہے؟
کون نہیں جانتا سب سے بڑا اس ٹائم بدمعاش کون ہے، لیکن ہر کوئی ان کے قدموں میں بچتا جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم نے جو فتوحات کا آپ نے سلسلہ جاری کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی نے اس فتوحات کے سلسلے کو آگے رکھا۔ کن کن ممالک تک ان کی کامیابیاں، آپ کا یہ بلوچستان، آذربائیجان، یہ تمام کے تمام علاقے، ان تمام علاقوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچی۔ آج اسلام ہمارے پاس انہی کے صدقے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیہ کے مزارات آپ کو ان علاقوں میں ملیں گے، ملتان شریف کے اندر ملیں گے۔ بلوچستان جو ہے یہ صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کرنے والے ہیں، تو پاکستان کے اندر اسلام کی بنیاد رکھنے والے عثمان غنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے صوفیاء کرام نے اس مشن کو جاری رکھا۔ پھر وہ مشن سیدنا عثمان ابن علی الحجویری المعروف حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، وہ آج سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے بعد آپ افغانستان سے پھر یہاں تشریف لائے، یہاں پر راوی کے کنارے پر بیٹھ کر پورے لاہور پر آپ کا فیض جاری ہوا، پورے پاکستان میں یہاں سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری ہوا، ادھر حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری ہوا۔ آج ہم 25 کروڑ عوام یہاں پر پاکستان میں ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں، ادھر خواجہ صاحب کا فیض ہے، ادھر داتا صاحب کا فیض ہے، اور یہ ساری جڑ اور یہ بنیاد رکھنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو جس وقت شہید کیا جا رہا ہے، پانی آپ پر بند کیا، آپ نے ان باغیوں سے کہا، کیا تمہیں یہ بات یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ یہ مسجد نبوی کے اندر جگہ لے کے شامل کرے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اسے۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں یاد ہے، آپ نے ہی پیسے دیے تھے، وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد نبی کو توسیع کیا گیا۔ تو کہا پھر آج مجھے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں جناب، ہم آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جس وقت تم مدینے میں آئے تھے، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے تھے، کس نے کہا تھا کہ یہ جو میرے روما ہے یہ خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں؟ تو کس نے خریدا تھا؟ کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور آپ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں۔ فرماتے پھر مجھے یہ بتاؤ اس کنویں سے مجھے پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ کنواں بھی میں نے خریدا ہے، وقف بھی میں نے کیا ہے، مسجد کی جگہ بھی میں نے خریدی تھی، آج اسی مسجد کے اندر نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اسی کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ حضرت بالکل ہم اس بات پر میں متفق ہوں کہ میدان کربلا کے اندر نہر فرات امام حسین کی نہیں تھی، وہاں پر مساجد امام حسین کی نہیں تھی، وہاں پر ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہاں گئے تھے۔ اگر وہ ظلم عظیم ہے میدان کربلا کے اندر ان کو شہید کرنا، ان کو وہاں پر پانی نہ دینا، فرات کا پانی نہ دینا، یہ ظلم ہے، تو میرے روما جو عثمان غنی نے خرید کر وقف کیا تھا وہاں سے پانی نہ دینا بھی یہ ظلم عظیم ہے۔ اگر وہاں پر نماز نہ پڑھنے دی گئی تو یہاں پر بھی نماز نہ پڑھنے دینا یہ بھی سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے واسطے ہمارے خلفائے ثلاثہ نے جو قربانیاں صدیق اکبر نے دی، آپ کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا یہاں پر، جس طرح حضرت امام علی مقام نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلماً شہید کیا گیا، بعین ہی اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کو شہید کیا گیا، جس طرح حضرت امام علی مقام کا سر انور تن سے جدا کیا گیا، بعین ہی اسی طرح صدیق اکبر کے بچے نواسے کا سر تن سے جدا کیا گیا، جس طرح حضرت امام علی مقام کے سر انور کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اسی طرح صدیق اکبر کے نواسوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ حضرت ہم اس روایت کے بھی امین ہیں،
جس طرح قربانی خاندان رسول نے دی ہے، خدا کی قسم حضور کے غلاموں نے کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، حضور کے غلاموں نے بھی سب سے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے بھی قربانیاں دی، عثمان غنی نے بھی قربانیاں دی، عمر فاروق اعظم نے بھی قربانیاں دی، اہل بیت اطہار کے جو تھے ہمارے سر کا تاج، لیکن حضور کے جو غلام ہیں انہوں نے بھی کوئی کمیاں نہیں کی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے اسی ہستی کا احسان ہے جس کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر حضرت بڑے بڑے خیرات کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے جناب خیرات کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، کئیوں نے لاکھوں روپے دے دیے، کئیوں نے ہزاروں روپے دے دیے، کئیوں نے کروڑوں روپے دے دیے۔ آج کل کے سب سے بڑے، کوئی کہتا ہے جی وارن بفر ہے، کوئی کہتا ہے جی بل گیٹ ہے، ہاں جی یہ بڑے بڑے ڈونر ہیں جی، انہوں نے لاکھوں ڈالر دے دیے جی خیرات کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس کائنات کی تاریخ کے اندر، نسل انسانی کی تاریخ کے اندر، انسانیت کی تاریخ کے اندر جتنی بڑی خیرات سیدنا عثمان غنی نے کی ہے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی خیرات کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر حکومت سعودیہ کے بینکوں کے اندر ایک اکاؤنٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج بھی عثمان غنی کے باغات ہیں، آج بھی ان میں سے فصلیں لگتی ہیں، کھجوریں لگتی ہیں، وہاں پر پورے سعودیہ کے اندر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہ پیسہ جتنا حاصل کیا جاتا ہے، آج بھی سن 2025 کے اس مہینے کے اس اکاؤنٹ کے اندر بھی آج بھی وہ پیسہ جمع کروایا گیا اور وہ پیسہ پوری امت کے غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ 14 صدیوں کے اوپر جس کی خیرات محیط ہے اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت یہ اہل سنت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یکم محرم الحرام والے دن خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں فراموش کر دیا گیا؟ 18 ذی الحج کو کیوں فراموش کر دیا گیا؟ کیا ان کی قربانیاں نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، صرف ہماری قوم کی سستی ہے۔ ان لوگوں نے پیٹ پیٹ کر، میں آپ کو پیٹنے کا نہیں کہتا، میں آپ کو چیخنے چلانے کا نہیں کہتا، کم از کم اہتمام تو کیا جا سکتا ہے، بات تو کی جا سکتی ہے، کہا تو جا سکتا ہے۔ آپ اپنا پیسہ خرچ نہ کرو، آپ اپنا وقت خرچ نہ کرو، آپ کچھ نہ کرو، زبان سے 4 مرتبہ اللہ کے پاک کلام کی صورتیں پڑھو اور ان کے لیے صلہ ثواب کر دو۔ دوسروں کو بتاؤ آج کس عظیم ہستی کا یوم مثال ہے، آپ بتائیں یہ جو ہستیاں ہیں اسلام پر ان کے کیا احسانات ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگر کلمہ گو ہے تو انہی ہستیوں کا احسان ہے ہم پر۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔